بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان اور مستند حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کے مختصر مگر پر اثر وظائف کے ذریعے حل تجویز کریں۔ ہمارے اس مشن میں کامیابی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ فیوچر میں آنے والی تمام اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنی زندگیاں آسان بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ بہت متاثر کن ہے اور زندگی بدل دینے والا موضوع ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک ایسی سچی کہانی لے کر آ رہے ہیں جس میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو گاؤں میں گھر گھر جا کر دودھ بیچنے والا گوالا تھا اور پھر اپنی محنت سے یہ مقام آیا کہ اللہ تعالی نے اس کو ملک پاکستان کا وزیر اعظم اور سب سے طاقتور ترین شخص بنا دیا۔ آج اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد، یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے اپنے کمنٹ سیکشن میں بہت سارے پیغامات ایسے دیکھے جو نوجوانوں کے تھے اور وہ اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ محنت کرنے کے باوجود کچھ اس کا مثبت نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا اور وہ اپنی زندگیوں سے کچھ مایوس نظر آئے۔ چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کریں، یہ سچی کہانی شیئر کریں اور اس آدمی کا بتائیں جو اگینسٹ آل دا آڈز، یعنی تمام تر مشکلات اور پہاڑ جیسی رکاوٹوں کے باوجود اس نے حوصلہ نہیں ہارا، اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین نہیں چھوڑا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا اجر دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچا۔ دوستو، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور پھر جس کا اللہ دوست بن جائے اسے زمانوں کے غم کا بھلا کیا غم۔ محنت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتی، اس کا ہمیشہ مثبت نتیجہ ضرور ملتا ہے، بھلے دیر سے ملے لیکن وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا کہ جناب محنت تو ہم بھی ٹکا کے کرتے ہیں مگر اس کا پھل اس حساب سے نہیں ملتا، ہم رہ جاتے ہیں وہی کے وہی ایک مڈل کلاس طبقے کے عام سے آدمی۔ یہ باتیں اس قدر سننے کو ملی کہ ہمیں بھی لگنے لگا کہ شاید کارخانہ قدرت میں محنت کا صلہ بس اسی قدر دیا جاتا ہے۔ مگر چند روز پہلے ایک معروف صحافی کے فیس بک پیج پر ایک تحریر پڑھی جو ہمارے ہی ملک کے ایک وزیر اعظم کا قصہ تھا۔ وہ کون تھا یہ آپ خود جانیے۔ تقریباً 1 صدی پہلے یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک قریبی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ بچہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہیں تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا۔ گرمی ہو یا سردی، برسات ہو یا قحط ہو، یہ بچہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے سکول پہنچتا اور تعلیم حاصل کرتا۔
راستے میں اسے ایک برساتی نالے سے گزرنا پڑتا۔ یوں چھٹی جماعت اس نے پاس کر لی۔ اس کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ پھر اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آنا پڑا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا، وہاں داخلہ لے لیا۔ خواتین حضرات، اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا، یعنی لاہور سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کی، جو خاصی مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا، اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچاتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی، جو کہ اندرون لاہور میں تھی، اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا، اور مسجد میں جا کر نہاتا، کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اس سے کمائی گئی دولت سے، پیسوں سے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کی۔ خواتین حضرات، بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ ہوتے تھے، وہاں تک تو کام چل گیا۔ اسکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی روزمرہ زندگی میں وہ جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے اسکول کے جوتے وہاں سے پہن کر اسکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 کا ذکر ہے، اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ خواتین حضرات، اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑھی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کرتا، اور اس نے کبھی اس کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہیں تھا اور کالج میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ بسا اوقات اکثر اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ یہ بڑی مشکل تھی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے یونیفارم مہیا کیا اور پھر اس نے 1939 میں BA آنرز کیا۔ وہ لڑکا اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں پایا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور کوشش لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت، یعنی پیسوں کی کمی کے باعث، BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصہ بعد کلرکی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں یعنی پاکستان بننے سے 1 سال قبل اس نے LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے اس نے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔
اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر وہ اس میں شامل ہوا اور پھر MNA منتخب ہوا۔ نواب مظفر قزلباش کے بھائی کو، جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، 1970 کے الیکشن میں اس لڑکے نے اس کو شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات کا وزیر بنایا اور 1972 میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ لیکن یہ لڑکا اپنے حالات بھولا نہیں۔ وزارت اعلیٰ کے دوران بھی بغیر پروٹوکول وہ رکشے میں سفر کرتا۔ پھر اس نے اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اس لڑکے نے وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سنبھالا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ریکٹر رہا۔ ایک غریب ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا، آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہیں تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھایا گیا، جو لوٹ کھسوٹ سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی رہی۔ دوستو اور ہم وطنوں، ملک معراج خالد اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو گھر گھر دودھ بیچنے کے گوالے کے سفر سے لے کر اس قوم کے وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے، خصوصاً تمام نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ ان جیسے افراد کی زندگیوں سے سبق سیکھیں، جنہوں نے غربت اور نامساعد حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی اور اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود رکھا، اور جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ہمیشہ ترجیح دی۔ دوستوں، میں پوری امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بیان کی گئی کہانی جو ہے اس نے ضرور انسپائر کیا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں اور آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ لاکھوں زندگیوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو ایک مثبت پیغام دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی اور معلوماتی اور اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔